ہم حضرت علامہ مولانا پیر غفران موسیالوی صاحب آپ کے رد عمل اور آپ کی جرت اور حق گوئی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل جو کچھ کیا صحیح کیا، اس لیے کہ وہ فتویٰ نہیں تھا، وہ ایک محض ایک فساد نامہ تھا، کفر نامہ تھا اور دلالت و جہالت و رافضیت نامہ تھا، اور بالکل یہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ فتویٰ کہتے ہیں، فتویٰ فتح سے بنا ہے، جس طرح نوجوان کو بھی فتح کہتے ہیں چونکہ وہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو جو شریعت کا مضبوط حکم جاری کیا جاتا ہے اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ وہ تو فتویٰ تھا ہی نہیں، وہ تو جہالت کا پلندہ تھا، اور انہوں نے اللہ رسول کے نام کو معاذ اللہ نہیں پھاڑا، نہ توہین کیا، بلکہ جو فسادیوں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے ان کو پھاڑا ہے، اور بالکل صحیح کیا ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی بد مذہب فتویٰ جاری کرے اہل سنت کے بارے میں، شرک کا فتویٰ لگا دے، بدعت کا فتویٰ لگا دے، یا معاذ اللہ کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں غلط فتویٰ جاری کرے، تو کیا ہم اس کو فتویٰ سمجھتے ہیں یا ہم اس کو قبول کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لے جاؤ اپنا فتویٰ، ہمیں تمہارا فتویٰ قبول نہیں ہے۔ تو کیا یہ توہین ہوتی ہے؟ بد مذہبوں نے تفاسیر لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ہم ان تفاسیر کو نہیں تسلیم کرتے، کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رسول کا نام اندر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، آپ نے جب ایک قرات پہ قرآن پاک جمع فرمایا قریش کی لغت پہ، تو اس وقت بھی آپ نے کیا کیا؟ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر سے وہ قرآن پاک کے جو الفاظ تھے وہ مٹا کے، تو آپ نے جو کاغذ تھے ان کو جلوا دیا، چونکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو بالکل سیالوی صاحب نے جو کیا بالکل صحیح کیا، برحق کیا۔ اور باقی جو علماء ابھی تک جنہوں نے اپنی زبانوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں، وہ یاد رکھیں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب اس طرح سنیت پہ حملہ ہو رہا ہو، اور ایک ایسا عالم دین کہ جس نے سنیت کی خدمت کی ہے، ایک تاریخ رقم کی ہے، اس کے بارے میں چند فسادی اٹھ کے جناب وہ روافظ کی بولی بول کے ملک اور سنیت کو تباہ کرنا چاہ رہے ہوں، کیا اس وقت علماء کرام کے لیے خاموش رہنا، خاموشی اختیار کرنا جائز ہے؟ تو اس وجہ سے ہر بندہ اپنی ہمت سے بولے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اور دو باتیں یہاں میں کروں گا۔ بعض حضرات جو ہمارے احباب ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ، بلکہ کئیوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ دیکھو یار جلالی صاحب اکیلے رہ گئے، سارے ایک طرف ہو گئے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تک اکثریت علماء کی جو ہے 90% علماء ابھی تک نہیں بولے، اور جن علماء نے یا بزرگوں نے جا کے یا ویسے جلالی صاحب سے یہ کہا کہ آپ الفاظ کو واپس لیں، جلالی صاحب کے موقف کی وہ بھی تائید کر رہے تھے، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، اس کے اندر بے ادبی گستاخی نہیں ہے، لیکن فتنہ پرور جو لوگ ہیں انہوں نے فتنہ جب کھڑا کر لیا ہے تو فتنہ کے خاتمے کے لیے آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں، وہ یہ فرما رہے تھے، نہ کہ ان کا یہ موقف ہے کہ معاذ اللہ جلالی صاحب نے کوئی بے ادبی کر دی ہے۔ اور جلالی صاحب کی استقامت کو، استقلال کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ فتنے سے بچنے کے لیے الفاظ واپس لے لیتے پھر بھی ٹھیک تھا، رخصت تھی، لیکن انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا، اور یہ ان کی دور اندیشی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جو میر کارواں ہوتا ہے اس کو نگاہ بلند رکھنی پڑتی ہے، اور ہمیں یقین ہے اگر جلالی صاحب فتنہ ختم کرنے کے لیے الفاظ واپس لے لیتے تو یہ جو فسادی ہیں نا، یہ پھر بھی خاموش نہ رہتے، اس سے اگلا مطالبہ شروع ہو جاتا، پھر اسی طرح یہ فتنہ ایسا چل نکلتا کہ اہل سنت کے جو معتقدات ہیں آئندہ ان کو ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے اسی طرح کے مطالبات کیے جاتے، اور آنے والے جو لوگ تھے ان کو اس بات پہ مجبور کیا جاتا علماء کو کہ بھئی تم یہ کہو کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق سے خطا ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، جب انہوں نے مانگ لیا تو پھر دے دیتے، جیسے آج بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، جب مانگ ہی لیا تھا تو نبی کی بیٹی تھی تو پھر دے دیتے، پھر یہاں تک مطالبہ پہنچ جاتا۔ تو جلالی صاحب نے بالکل صحیح کیا، اور رافضیت کی جڑ جو ہے وہ اکھاڑ کے رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تمام اعلیٰ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے بالکل دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سنیت پہ، اہل سنت کے معتقدات پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جو اس طریقے سے سواد اعظم سے ٹکرائے گا انشاءاللہ وہ خود پاش ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وقت جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے اہل سنت پہ جو خود گستاخ ہیں، ایک سنی عالم کو گستاخ کہا اور الزام لگانے کی کوشش کی،
انشاءاللہ تعالیٰ اب تاریخ بتائے گی کہ اصل میں گستاخ کون ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی بتا جائیں گے کہ کبھی بھی اہل سنت پہ گستاخی کا الزام نہ لگانا، ورنہ پچھتاتے رہو گے۔ اب انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سواد اعظم کی مدد فرمائے اور اسے مزید عزتوں سے نوازے اور ملک کو ہر طرح کے فساد سے فتنے سے بچائے۔